بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تفصیل النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 36واں سبق ہے، جس میں ہم حروف جازمہ، ان کا عمل اور ان میں اجرا کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ حروف جازمہ 5 ہیں۔ لم جیسے لم ینصر، لما جیسے لما ینصر، لام امر جیسے لینصر، لائے نہیں جیسے لا ینصر، اور ان شرطیہ جیسے ان تنصر انصر۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو کہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور ان کا لفظی عمل یہ ہے کہ یہ مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ آئیے اب ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کریں، ہر ایک کا لفظی اور معنوی عمل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لم کا لفظی عمل۔ لم کا لفظی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ پھر مضارع کے 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں، واحد مذکر غائب، واحدہ مؤنثہ غائبہ، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم اور جمع متکلم کا جزم سکون کے ساتھ ہے، بشرط یہ کہ یہ 5 صیغے صحیح کے ہوں، جیسے لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب اور لم نضرب۔ تو یہ 5 صیغے جو کہ جن کے آخر میں نون اعرابی نہیں ہے، یعنی یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، تو ان پر جب لم داخل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں جزم آ جاتا ہے سکون کے ساتھ۔ اور اگر یہ 5 صیغے معطل واوی، معطل یائی یا معطل الفی کے ہوں تو ان کا جزم لام کلمہ جو کہ حرف علت ہوتا ہے اس کے حذف کے ساتھ ہوگا۔ معطل واوی کی مثال جیسے یغزو سے لم یغزو، معطل یائی کی مثال جیسے یرمی سے لم یرمی، اور معطل الفی کی مثال جیسے یرضا سے لم یرضا۔ پھر 7 صیغوں جن میں 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا ہے، ان کا جزم اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہے، خواہ یہ 7 صیغے صحیح کے ہوں یا معطل واوی کے یا معطل الفی کے اور یا معطل یائی کے۔ جیسے لم یضربا، تو یہ صحیح کی مثال ہوئی، یضربان تھا اصل میں، لیکن جب اس پر لم داخل ہوئی تو اس کے آخر سے نون اعرابی ساکت ہوا۔ اسی طرح یغزوان سے لم یغزوا، یہ معطل واوی کی مثال۔ معطل یائی کی مثال یرمیان سے لم یرمیا، اور معطل الفی کی مثال یرضیان سے لم یرضیا۔ تو ان 7 صیغوں ان میں سے 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر اور 1 واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا ہے، ان کا جزم
اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہے۔ باقی رہ گئے دو صیغے جو کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کا ہے، یعنی یضربنا تضربنا۔ تو ان دونوں میں لم کچھ عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ صیغے مبنی ہیں۔ تو بھائی لم کا لفظی عمل بلکہ تمام حروف جازمہ کا لفظی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، پھر فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں جو کہ یضربو تضربو تضربو اضربو اور نضربو ہے، تو اگر یہ 5 صیغے صحیح کے ہوں تو ان کا جزم سکون کے ساتھ، اور اگر معطل واوی یائی یا الفی کی ہو تو ان کا جزم لام کلمہ کے حذف کے ساتھ ہوگا۔ پھر 7 صیغوں میں سے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے، ان کا جزم نون اعرابی کے سکوت کے ساتھ ہوگا، اور پھر رہ گئے 2 صیغے جو کہ مبنی ہے تو ان میں لم کچھ عمل نہیں کرتا، اور اسی طرح تمام حروف جازمہ ان میں عمل نہیں کرتے۔ آئیے اب لم کے معنوی عمل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ معنوی عمل لم کا یہ ہے، یہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ فعل مضارع کو فعل ماضی میں لے جاتا ہے اور منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لم یضرب کا معنی ہے ما ضربا، اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ لم کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لم یضرب بمعنی ما ضربا، اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ لما کا عمل لفظی عمل، لما کا لفظی عمل بالکل لم کی طرح ہے، اور اس کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ بھی فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے لم کی طرح، لیکن لما کے ذریعے نفی میں تکلم کے زمانے تک کی نفی مراد ہوتی ہے۔ لما کے ذریعے نفی میں تکلم کے زمانے تک کی نفی مراد ہوتی ہے، یعنی جس وقت وہ تکلم کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک نفی مراد ہوتی ہے۔ جیسے لما یضرب، ابھی تک نہیں مارا اس نے۔ لما یضرب، ابھی تک نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ لام امر کا عمل، تو بھائی لفظی عمل تو اس کا بالکل لم کی طرح ہے، اور لام امر کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لیضرب، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد۔ یہ لام امر مکسور ہوتا ہے، لیکن واو اور فا کے بعد ساکن بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اصل میں لِيَسْتَجِيبُوا لِي تھا۔ اسی طرح فَلْيَعْبُدُوا، اصل میں لِيَعْبُدُوا تھا۔ اور اسی طرح وَلْيَكْتُبْ، جو کہ اصل میں لِيَكْتُبْ تھا، لیکن واو اور فا کے دخول کی وجہ سے یہ ساکن ہو گیا ہے۔ لائے نہیں کا عمل، لفظی عمل لائے نہیں کا بالکل لم کی طرح ہے، اور اس کا معنوی عمل یہ ہے کہ مضارع کو نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لا تضرب، تو نہ مار۔ اور آخر میں ان شرطیہ کا عمل، لفظی عمل ان شرطیہ کا یہ ہے کہ یہ شرط اور جزا والے فعلوں کو جزم دیتا ہے۔
پھر اگر فعل مضارع ہو تو جزم لفظاً ہوگا، اور اگر فعل ماضی ہو تو جزم محلاً ہوگا۔ فعل مضارع کی مثال جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اور فعل ماضی کی مثال جیسے ان ضربت ضربت، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ اور ان شرطیہ کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ شرط اور جزا والے فعل کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اگرچہ وہ فعل ماضی ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ مضارع کے جازم کی نشاندہی کر کے ترجمہ اور ترکیب کرو۔ آئیے اب اس میں اجرا کرتے ہیں۔ اصلح عملک تدخل الجنت، اپنے عمل کی ٹھیک اصلاح کرو تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر اصلح یہ فعل امر ہے، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، عملک عمل مضاف، اور کا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا اصلح فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر امر۔ تدخل فعل مضارع مجزوم نہیں کے جواب ہونے کی وجہ سے، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، الجنت مفعول بھی یا مفعول فیہ، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی یا مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب امر ہوا۔ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اب یہاں پر ان شرطیہ جازمہ، تصبروا فعل، اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلاً ہو کے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ تتقو فعل، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط ہوا۔ اس کے بعد فا جزائیہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، ذالک یہ ان کے لیے اسم ہوا، من جارہ عزم الامور، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا من جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر ثابتن سے متعلق ہو کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہوئی شرط کے لیے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ان جاؤوک فاحکم بینہم، اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ یہاں پر ان شرطیہ جازمہ، جاؤوک اس میں جاؤ فعل اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اور کا ضمیر منصوب متصل منصوب محلاً مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اس کے بعد فا جزائیہ، فاحکم میں فا جزائیہ، احکم پہلے امر، اور اس میں انتا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، بینہم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ہوا۔
پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر جزا، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم وإن تشکروا یرضہ لکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اور اگر تم شکر ادا کرو گے وہ آپ سے راضی ہوگا۔ اب یہاں پر ان شرطیہ جازمہ، تکفروا فعل، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اس کے بعد فا جزائیہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ ان کے لیے اسم ہوا، غنی صفت مشبہ ہے، اور اس کے بعد عنکم جار مجرور مل کر متعلق ہے غنی صفت مشبہ کے ساتھ، پھر غنی صفت مشبہ اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی ان حرف از حروف مشبہ بالفعل کے لیے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، پھر ان شرطیہ جازمہ، تشکرو فعل، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، آگے جا کر یرضہ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، لکم جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یرضہ فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہوا ما قبل معطوف علیہ پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ مفسرین حضرات فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ کو جزا نہیں بناتے، بلکہ ان کے نزدیک جزا محذوف ہے، اور یہی جملہ جزا محذوف کے لیے علت ہے، یعنی اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اللہ تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم نے نہیں کیا اور ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر فا قرآنیہ ہے، فا قرآنیہ سے کیا مراد ہے؟ تو بھائی جب قرآن پاک کی آیت سے کوئی مثال پیش کی جائے اور اس کے شروع میں واو یا فا ہو تو اس کو ترکیب میں واو قرآنیہ یا فا قرآنیہ کہتے ہیں، جیسے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس میں واو ترکیب میں قرآنیہ ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ واو کا ترکیبی حال جو ہے وہ ما قبل قرآن پاک کی آیت مبارک دیکھنے سے معلوم ہوگا، لہذا یہ واو قرآنی ہوگی، اور فارسی میں یوں کہتے ہیں کہ واو کہ حالتش از ما قبل معلوم ہوا حد شد، تو یہاں پر فا قرآنیہ ہے۔ اس کے بعد ان شرطیہ، لم جازمہ، تفعل فعل، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، پھر واو اعتراضیہ، لن ناسبہ، تفعل فعل اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معترضہ۔ اس کے بعد فا جزائیہ ہے، اتقو فعل، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، النار موصوف ہے، اور آگے التی اعدت للکافرین اس کے لیے صفت ہے، التی موصولہ،
اعدت فعل اور اس میں ہی ضمیر نائب الفاعل، للکافرین جار مجرور مل کر متعلق ہوا اعدت فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا التی موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ صفت ہوئی ماقبل النارا موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا اتقو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ خالف نفس کا تسترح، اپنے نفس کی مخالفت کر تاکہ تجھے آرام اور راحت ملے۔ خالف پہلے امر اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، نفس کا نفس مضاف اور کا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا خالف فعل کے لیے۔ تسترح فعل اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، خالف نفس کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر امر، جبکہ تسترح فعل اپنے ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب امر۔